وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال مونچھ رکھنے کے سلسلے میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ رکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے، مونچھ رکھنا حرام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ لعنت ہے مونچھ رکھنے والے کے اوپر اور نہ ہی حرام ہے، بلکہ مونچھ کو ہونٹ کے نیچے رکھنا یہ منع ہے۔ یاد رکھیں دونوں میں فرق ہے۔ ہونٹوں کے نیچے جیسے سادھو لوگ رکھتے ہیں یا بہت سے سکھ لوگ رکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے اسلام میں۔ اور جہاں تک اس روایت کی بات ہے من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، یہ روایت بالکل درست اور صحیح ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے اور نسائی میں، ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے، شیخ ناصر الدین الالبانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے دیگر حدیثیں بھی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا گیا ہے۔ جو شخص مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مونچھ میں سے کاٹ لینا چاہیے، پوری مونچھ کاٹنے کے بارے میں حکم نہیں ہے۔ من لم یاخذ من شاربہ، یعنی مونچھ سے جو بڑھا ہوا حصہ ہے اس کو نہ کاٹے تو وہ ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے، ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے لیکن ترجمہ میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، ترجمہ میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے۔ اصل کہتے ہیں مونچھ کیا ہے؟ وہو الشعر الذی ینبت علی الشفہ العلیا، جو اوپر والے ہونٹ پر بال نکلتے ہیں اس کو مونچھ کہا جاتا ہے۔ والمقصود، مقصود اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ ازالت ما طال من شعر علی الشفتین بالقص، جو ہونٹ کے نیچے مونچھ کے بال آ جائیں ان کو کاٹنے کا حکم ہے۔ وقیل یعفیہ اے یستقصی فی الاخذ منہ، یعنی ہونٹ کے نیچے جو بال آ جائے اس کو اچھی طرح سے صاف کرے، مونچھ کو باقی رکھے لیکن جو مونچھ کے بال ہونٹ کے نیچے آئیں انہیں اچھی طرح سے کاٹ لینا چاہیے۔ اور کہتے ہیں فلیس منا کا مطلب کیا ہے؟ لیس علی طریقنا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ولیس موافقا لسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق بھی نہیں ہے۔ اور یہ تحدید کے لیے ہے اور تنبیہ کے لیے ہے، کیونکہ اس نے سنت چھوڑ دیا، اس نے سنت چھوڑ دیا، اور اس لیے بھی اس پر تحدید اور تنبیہ آئی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ اس زمانے میں بھی مشرکین بڑی بڑی مونچھیں رکھا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں ہے خالف المجوس، آتش پرست مجوسی لوگوں کی مخالفت کرو، کیونکہ مجوسی لوگ مونچھ رکھا کرتے تھے۔ آج تو بالکل ہی کلین شیو مونچھ کو بھی کلین کرتے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، فلیس منا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل مونچھ رکھنا جائز ہے لیکن ہونٹ کے نیچے مونچھ کے بال آ جائیں تو اسے کاٹنا ضروری ہے۔ یہ بنیادی فرق یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو پاکی، صفائی، نظافت
اور طہارت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کے مونچھ کے بال ہونٹوں کے نیچے رہتے ہیں، ان بالوں پر مسالے کا کلر بھی آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھاتے وقت پہلے مونچھ کے بال کو کھانا ٹچ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ منہ میں جاتا ہے، منہ سے پھر پیٹ میں جاتا ہے. اور یہ کتنی عیب کی بات ہے. بس اللہ رب العالمین یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.